بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 17واں درس، جس کا عنوان ہے ہم مکمل آداب کے ساتھ جمعہ کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں چند آداب ذکر کیے جا رہے ہیں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ ہم کو چاہیے کہ جمعے کے دن صبح سویرے غسل کر لیں، ناخن اتار دیں اور وضو کرنے کے بعد خوشبو لگا کر اچھا لباس زیب تن کریں۔ کچا لہسن اور پیاز وغیرہ نہ کھائیں، سگریٹ اور حقہ وغیرہ نہ پئیں، بلکہ کسی منجن یا مسواک یا پیسٹ معجون کے ساتھ اپنے دانت خوب صاف کر لیں۔ ویسے تو سگریٹ اور حقہ وغیرہ یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے اسلام میں یہ چیز حرام ہے، ہم تمام کو اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات جو جمعے کے دن ہم کو جس کا خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اگرچہ خطیب ممبر پر خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اذا جاء احدکم الجمعۃ فالامام یخطب فلیرکع رکعتین وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا۔ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ہلکی ہلکی 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ رواہ متفق علیہ۔ چوتھی بات، امام کا خطبہ سننے کے لیے بڑی خاموشی سے بیٹھیں اور ہم کسی سے ہم کلام نہ ہوں۔ پانچویں بات، جمعے کی 2 رکعتیں فرض نماز امام کی اقتداء میں ادا کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد ہی میں 4 رکعت سنتیں ادا کریں یا گھر جا کر 2 رکعت نفل ادا کریں، اور یہ عمل افضل ہے۔ ساتویں بات، جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ 8ویں اور آخری بات، جمعے کے دن کثرت سے دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم یسأل اللہ فیہما خیرا الا اعطاه اللہ ایاہ، متفق علیہ۔ یقیناً جمعے کے دن قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے جس میں مسلمان کی دعائیں خیر رد نہیں کی جاتی، وہ جو مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعے کے دن خاص طور پہ دعا کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے حق میں، پڑوسیوں کے حق میں اور عالم اسلام کے لیے، تمام کے لیے دعائیں کریں۔ یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ التجا کریں، دعا کے جو شروط ہیں اس کا اہتمام کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد پھر دعا، اپنی جو مشکلات، پریشانیاں، مصائب و آلام ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کریں، اور آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر اپنی بات کو ختم کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔